अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बहुत अहम है। इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस हवाले से डिटेल आपको बताऊँगा। अब तक क्या सूरत हाल है और क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकामी से दो चार होंगे। क्या पाकिस्तान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अफ़गानिस्तान में तहरीके तालिबान के जो ठिकाने हैं उनको टारगेट करेगा या नहीं करेगा, और क्या अफ़गानिस्तान मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखता है या नहीं, और क्या वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं। ये तमाम मौज़ूआत हैं, इन पर बात करेंगे और आपको मैं तमाम डिटेल से आगाह करूँगा। डिटेल में जाने से पहले यकीनन आप लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये सिलसिला जारी रखें और साथ साथ ये बेल आइकॉन जो है इसको प्रेस कर लें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। दोहा में मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान और उसके बाद एक सीज़ फायर हो गई। उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो दूसरा मरहला था राउंड का, वो इस्तांबुल में शुरू हुआ। आज तीसरा दिन है मुज़ाकरात का और मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान ने जो हमारा वफ़द गया हुआ है उसमें ISI, MI, फ़ॉरेन ऑफिस के आला अफसरान शामिल हैं जो इस मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। अफ़गानिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब साहब क़यादत कर रहे हैं। अनस हक्कानी अहम लीडर हैं तालिबान के। सुहेल शाहीन भी नामी गिरामी लीडर हैं। नूरुर रहमान नुसरत हैं, उसके साथ अब्दुल कहार बल्खी जो हैं ये उनके अहम रहनुमा हैं जो कि मुज़ाकरात में शामिल हैं। तुर्किया के जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं और साथ साथ कतर के एक नुमाइंदे जो हैं वो भी इसमें मुज़ाकरात में दोनों तरफ से फैसिलिटेटर हैं। अब ये जो इस्तांबुल मुज़ाकरात हैं इसमें पाकिस्तान का वही दो मुतालबात हैं। एक तो ये है कि तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर कंट्रोल किया जाए, तो तहरीके तालिबान के लोग हैं ताकि वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत ना करें। दूसरी बात ये है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर इल्लीगल दाखिल ना हो। दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि अफ़गान सरज़मीन किसी भी सूरत इस्तेमाल ना हो। तो ये पाकिस्तान के दो मुतालबात हैं। अब अफ़गानिस्तान की जानिब से जो मुतालबात सामने आ रहे हैं वो बड़े गैर हकीकी हैं, और आप ये समझ लें कि पहले तो वो उन्होंने कहा कि जनाब वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते कि तहरीक तालिबान जो है वो ऑपरेट हो रही है अफ़गानिस्तान के अंदर से। फिर उनका ये भी कहना था कि जी हम तो उनको कोई मदद नहीं दे रहे। बहरहाल जब पाकिस्तान ने शवाहिद जब बताए उनको, तस्वीर फुटेजेस काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें उनको दिखाई गई कि जनाब ये शनाख्ती कार्ड देख लें, ये आप ये चीज़ें देख लें, ये अफ़गानिस्तान से अफ़गान भी आते हैं और तहरीक तालिबान के पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं वो भी आते हैं। बहरहाल ये एक तफसील में जाने से उनको यकीन दहानी कराई गई कि ये जनाब ये लोग हैं जो वहाँ से आते हैं। इस पर उनकी जानिब से एक तो ये हुआ कि पहले उन्होंने इसको इनकार किया, फिर बहरहाल तस्लीम कर लिया। अब तस्लीम करने के बाद जो बातचीत आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा जनाब कि हम ऐसे करते हैं, इनको अफ़गानिस्तान में रीसेटल कर देते हैं, यानी रीसेटलमेंट कर देते हैं तालिबान की, और इनको एक जगह पे रखते हैं। मैंने पहले आपको बताया था गज़नी में इन्होंने एक दफ़ा कतर से पैसे ले लिए $60 लाख। फिर पाकिस्तान से कहा कि जी आप हमें 10 अरब रुपया दे दें, तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ना हम किसी को बसाना चाहते हैं और ना हम चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई अलग शहर बनाएं। पाकिस्तान इससे पीछे हो गया। पाकिस्तान ने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर एक और जो उन्होंने एक पत्ता खेला, अफ़गान जो हुकूमत के ओहदेदारान थे उन्होंने कहा कि जनाब हम ऐसे कर लेते हैं कि तहरीक तालिबान को आपके सामने बिठा देते हैं और टेबल पे आप बैठ जाएं और आप लोग बात कर लें जो भी आप आपस में करना चाहते हैं, चूँकि आपका इंटरनल मामला है। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारा इंटरनल मामला है
لیکن یہ لوگ آپ کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان نے تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات سے بالکل انکار کر دیا۔ پاکستان نے کہا کہ جی ہم کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کا ایک کلیئر سٹینڈ رہا ہے، اور اب پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ پاکستان مذاکرات نہیں کرے گا۔ یہ بڑا واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جناب ہم مذاکرات اب ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک جانب افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے ہمارے مطلب انفلوئنس میں یا ہمارے انڈر نہیں ہے، دوسری طرف وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بٹھا دیں گے اور ہم ضامن بن جائیں گے بات چیت کے۔ بھئی جب آپ کا انفلوئنس ہے تحریک طالبان پہ تو آپ جانیں اور وہ جانیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو وہ کریں۔ لیکن میں نے کہا کہ اگر ان کی نیت ہے تو وہ پاکستان سے کہیں کہ آپ ہیلپ کریں ہماری، یا دنیا ہیلپ کرے، تو وہ بجائے اس کے کہنے کے وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے خلاف کارروائی نہ کریں، لیکن ہم بات چیت کے لیے آپ کو ان کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، دوہری پالیسی ہے نا۔ بہرحال پاکستان نے کہا کہ جناب ہمیں آپ تحریری طور پر یہ ساری یقین دہانی کروائیں تو تب ہم سمجھیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ بصورت دیگر ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ اور ہمارے جو مذاکرات کار ہیں، ہمارے مذاکراتی جو ٹیم کے لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ تو ہر معاملے میں فون کرتے ہیں، کبھی کابل فون کر دیتے ہیں، کبھی کندھار فون چلا جاتا ہے، کبھی ایک لیڈر سے رابطہ، کبھی دوسرے سے رابطہ۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا وقت بھجوایا گیا جس کے پاس فیصلے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک تو آپ کے پاس مطلب مکمل اختیار نہ ہو، لیکن کسی چیز کا تو اختیار ہو نا آپ کے پاس۔ جب آپ آتے ہیں مذاکرات کے لیے تو کوئی ایجنڈا، کوئی اتفاق رائے تو آپ لے کے آتے ہیں نا، کہ ایسے تو نہیں آ جاتے نا آپ کہ اٹھ کے آپ آگے جناب مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ افغان حکومت جو ہے، افغان رجیم، ان کا ان مذاکرات کے حوالے سے رویہ جو ہے اس میں وہ غیر سنجیدہ، غیر ذمہ دارانہ اور عدم دلچسپی پہ مبنی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے وہ ختم کرنا چاہتے ہوں، ورنہ بڑا آسان تھا کہ جناب آپ کہتے کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ کے ملک میں در اندازی ہے، اسی طرح اگر ہم کہیں کہ جی افغانستان کے اندر ہم یہاں سے لوگ جائیں اور وہاں پہ حملے کریں تو افغانستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یعنی پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں، اگر کوئی ملک دوسرے ملک کے اندر جا کے اس قسم کے کام کرے دہشت گردی، تو کیا وہ اسے معاف کرے گا؟ یہی معاملہ اب انڈیا کا بھی ہے۔ انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ طالبان کو استعمال کرے پاکستان کے ساتھ، ان کے ویسے بھی ان کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہیں، تو پاکستان کے اندر یہ جو افراتفری ہے اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کو فروغ دے۔ اب یہ انڈیا کا بڑا آسان ہو گیا کہ وہ ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہا ہے، اور پاکستان بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں۔ اب صدر ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی میں تو پاک افغان مسئلہ 2 منٹ میں حل کروا سکتا ہوں۔ دیکھیں نا، اس کے پاس طاقت ہے، امریکہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ فی الحال میں تھوڑا سا ان کو ٹائم دے رہا ہوں، ابھی فی الحال میں اس میں اتنا انوالو نہیں ہو رہا۔ اب دوسری جانب دیکھیں کہ یہاں مذاکرات ہو رہے ہیں اور فورسز نے جو ہے خوارج کی کرم اور شمالی وزیرستان میں در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ یعنی کرم میں اور شمالی وزیرستان میں وہاں افغانستان سے پھر بھی لوگ آ رہے تھے، 25 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، اور جب 4 دہشت گرد اس میں ہلاک ہوئے، یعنی فائرنگ جب ہوئی اس میں وہ 4 دھماکے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائڈر تھے، انہوں نے سوسائڈ جیکٹس پہنی ہوئی تھیں، جیسے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ایک دھماکہ ہوا ہے، تو یہ 4 دہشت گرد بھی اس میں شامل تھے، جو 25 لوگ مارے گئے ہیں۔ اب اس کارروائی میں ہمارے 5 جوان بھی شہید ہو گئے۔ اب ایک طرف افغانستان کہتا ہے کہ جناب کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ کہاں سے ہو گیا پھر؟ تو پاکستان اس کو مسلسل یہ چیزیں دے رہا ہے کہ دیکھیں یہ افغانستان سے کراس کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی ہے، اتنے لوگ اس میں ہم مارتے ہیں، یہ ساری فوٹیجز، ساری پکچرز، سارا ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر کیا گیا۔
معاملہ یہ ہے کہ اگر افغانستان ہی سمجھتا ہے کہ وہ کارروائی نہیں کر سکتا تو پاکستان نے واضح کر دیا ہے، پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی واضح کر دیا ہے کہ عبوری افغان حکومت اگر ہمارے سنجیدہ معاملات پر کوئی ایکشن نہیں لیتی تو ٹھیک ہے، پھر پاکستان ہی حق رکھتا ہے کہ پاکستان ان لوگوں کو افغانستان کے اندر ٹارگٹ کرے گا اور ان لوگوں کو وہاں پہ ہی مارا جائے گا جہاں سے یہ کارروائی ہوتی ہے، یعنی جو ان کے ٹھکانے ہیں، جو ان کا جہاں سے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں، پھر ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، سمپل بات ہے۔ اور اب کب تک، مطلب اب دیکھیں نا کہ یہ اگر یہ لوگ ہمارا انٹرنل معاملہ تو یہ ہے نا کہ پاکستان کے اندر ہوں لوگ، اب در اندازی تو ظاہر ہے افغانستان سے ہو رہی ہے، اور اتنی لمبی سرحد ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے وہ لوگ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، پاکستان کہاں کہاں، مطلب اتنی لمبی سرحد پہ آپ کیسے ہر جگہ کو کور کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو لاکھوں لوگ چاہیے کہ جو پوری سرحد کو 24 گھنٹے دیکھیں، اس کو بلاک کریں۔ ایسا تو میکسیکو امریکہ میں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال پاکستانی فورسز کام کر رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ در اندازی کو روکا جائے، افغانستان حکومت کو یہ باور کروایا جائے کہ اگر ایک بار کہ یہ اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو پاکستان جو ہے وہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر جو ٹارگیٹس ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، محسوس تو ہوتا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے مذاکرات، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جب پاکستان انہیں کہتا ہے کہ تحریری طور پر کچھ لکھ کے دے دیں، تحریری طور پر کچھ چیزیں شیئر کریں، تو وہ اس سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں، نہ وہ تحریری طور پر دیتے ہیں، نہ وہ تحریر میں کچھ لانا چاہتے ہیں۔ دوحہ کا جو مذاکرات کامیاب ہوئے، سیز فائر ہوئی، تو کہا کہ جی مذاکرہ جو معاہدہ ہے اس کو خفیہ رکھا جائے، تو یہ ان کی ریکویسٹ پہ خفیہ رکھا گیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج۔ باقی پاکستان تیار ہے، اگر آپ نے کچھ لکھت پڑھت کرنی ہے تو وہ منظر عام پر لے آئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔